یہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو اسٹیمپ کرتے ہیں مزاج کو، ان کا نام ایسا ہوتا ہے، یہ وقت تقریباً ہوتا رہتا ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے نا جو اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا جائے۔ اوہو تو بڑا بدقسمت آدمی ہے، وہ اپنی مرضی بدقسمت میں آ گیا، اوپر مرضی کی قسمت میں آ گیا، یہ ہے ان کی مرضی۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی تو نہیں کرتے لیکن تمہاری زندگی کا اندازہ مکمل کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہی نگاہ سے بھانپ لیتے ہیں کہ اس میں اس بات کی کمی ہے۔ اگر تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ایک بات صاحب تو بڑا گریٹ آدمی ہے، مجھے دیکھا کہ بلے یہ آدمی تصنع ہے، اب اگر تو جھوٹ کہے، اب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ آدمی مجھے کہہ رہا ہے، اس کے کہنے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جھوٹ بولنا بند ہو جاتا ہے اور وہ گریٹ ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں نگاہ کا بحث، مطلب نگاہ میں وہ دیکھ لیا کہ یہ کہاں جا سکتا ہے، کہاں پر رکا ہوا ہے، کہاں اٹکا ہوا ہے، اور اس کو مطلب میں یہ کر دیا۔ کہا کچھ لوگ کہے بغیر کا دیتے ہیں، اب ان کو کہے بغیر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا، یہ تو عام روز کا مشاہدہ ہے آپ کا کہ آپ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مہمان آ جائے نا گھر میں، تو نوکر ہوں یا کوئی گھر کے رہنے والے لوگ ہوں، انہیں زبانی کچھ نہیں آتا کہ اشاروں سے کہتے ہاتھوں سے خبردار۔ اب یہ جو ہے کہ آنکھیں جانے اشارہ کر سکتی ہیں، آنکھوں سے غصہ ظاہر ہوتا ہے، اور غصہ ظاہر ہو جائے دوسرے آدمی کو خوف ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اس نے دیکھا ہی ایسا کہ خوف پیدا ہو گیا، تو آنکھ جو ہے نا یہ خوف پیدا کر سکتی ہے، آنکھ شوق پیدا کر سکتی ہے، آنکھ جو ہے مشتاق کے گناہ بنا سکتی ہے۔ دعوت گناہ آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہے، دعوت گناہ آنکھوں کے ذریعے قبول ہوتی ہے، اور آنکھوں کے ذریعے تماشا ہوئی۔ تو گویا کہ مطلب آنکھ جو ہے یہ دوسرے انسان کی زندگی میں عمل رکھ سکتی ہے، عمل دیتی ہے۔ تو اپنا دل کا حال جو ہے دوسرے کے دل تک پہنچانے کا زبان کے علاوہ ذریعہ ہے آنکھ۔ زبان کے ذریعے سے بولتا نہیں بعض اوقات، اور مقصد میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا شعر کہ آیوش کو تھوڑا سا چینج کر لو کہ آنکھوں نے بیان کر ہی دیا راز تمنا، آنکھوں نے بیان کر ہی دیا راز تمنا، ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت، زبان نے صورت اظہار بنائی نہیں ہے، آنکھ پہلے بتائے گا سب ملا گی بولے نہ ہو کہ آپ سے ایک بات کرنا ہے، اور بات سمجھے اپنی کہاں سے شروع کروں تو بات کر مجھے پتہ چل گئی کیا بات، تم شاعر ہو تو متاثر میں چاہیے، تم مطلب طالب ہو تمہیں کوئی محبت نامہ چاہیے، تم بکواس کرنے لگے ہو مجھے پتا ہے تم بکواس ہی کرو گے، آپ میری بات مائنڈ نہ کرنا، ایک بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ مائنڈ کیا کرنا پتہ لگ گیا کیا بات ہے، تیرے لہجے سے پتہ چل گیا، تم نہ کہو تب بھی پتہ چل گیا، اب مائنڈ کرنے والی بات تو ہو ہی گئی ہے۔ تو لہذا آنکھ جو ہے یہ بہت بڑا ابلاغ کا ذریعہ ہے، اور آنکھ جو ہے یہ تقریباً میرا خیال ہے اس کا انداز میں زیادہ اظہار جو ہے نا آنکھوں کے ذریعے ہوا، آنکھ کیپچر بھی کرتی ہے اور آنکھ جو ہے یہ اب بولتی بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا گواہی بہت زیادہ آنکھوں کے اندر، اگر جان ہی آنکھ کے اندر ہے انسان کے اندر، تو وہ بے شمار راز جو ہے یہ ٹرانسفر ہی ہوتے ہیں آنکھ کے۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے، نوکر ہے غلام تھر تھر کانپ رہا مالک کے سامنے بہت بڑی غلطی کیا ہے، مالک محبت سے دیکھتا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ پتہ ہی کون نہیں وہاں تو کیا ہے، مالک اس کا مل گئی، اس نے مجھے آپ نے تیزی برتن توڑ دیا، اور جب غلام اس کے سامنے کھڑا ہے مالک ہے تو مالک نے محبت سے اس کو دیکھا، مطلب کیا ہوا معاف ہو گیا، نہ معافی مانگی نہ معافی اناؤنس کی گئی ہے لیکن معافی ہوگی خالی دیکھنے سے۔ یہ سارے فیض کے چشمے ہیں کہ آنکھیں جو ہے یہ بتاتی رہتی ہے یہ فیض ہو گیا، تو انسان اگر آنکھوں سے غور سے دیکھے تو فیض ہوتا ہی آنکھ کے ذریعے ہے، خاموشی سے ٹرانسفارم کرتا چلا جاتا ہے انسان، اور وہ ٹرانسفارم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ٹرانسفارمیشن آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہے۔
90% جو افراد ہے نا یہ بولے بغیر ہی مل جاتے ہیں. تو یہ بغیر بولے جیسے سے زندگی میں انقلاب پیدا کر رہی ہے. جس کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی آیا اس نے ہاتھ لگائے بغیر جو ہے نا انسان میں انقلاب پیدا کر دی. یہ ہاتھ لگائے بغیر انقلاب جو ہے نا یہ بڑا انقلاب ہوتا ہے. تو ایک ہوتا ہے ڈسپلن، لیفٹ رائٹ سکھاؤ، اپنے ساتھ ملاؤ، لیفٹ رائٹ ورزش ایکسرسائز دائیں بائیں لوڈ راؤنڈ کھڑا کام کیا اس کو بجائے الگ. یہ ادب سکھایا ہے نا کہ اگر جرنل آ جائے یا بڑا افسر آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ تو طریقہ ہے. اور دوسرا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ آئے تو ویسے ہی ادب پیدا شروع ہو گئے. اس کے آنے سے مطلب اتنا ادب پیدا ہو گیا کہ ادب سکھایا ہی کسی نے ادب پیدا ہو گیا. یہ جو شکایت بغیر ادب پیدا ہو جاتا ہے تو خود بخود ابا حضور آئے کمرے میں کسی نے کچھ نہیں کہا وہ ویسے انسان کی طرح ہو گیا. سگریٹ پی رہا تھا میرے ابا حضور آئے سگریٹ بند کر. کیا عام طور پر اپنی دم تک سگریٹ پینے والے بے شمار بتاتے رہتے ہیں. کہتا اتنی ہماری بڑی عمر ہو گئی ابا حضور آ جاتے سگریٹ اب بھی پیتے ان سے کرنا. یہ ہوتا ہے مطلب ادب خود بخود پیدا ہو جاتا ہے.